کروں گا کہ میں چاہتی ہوں اس کو اپنا تعارف کرا دوں. ملک سنگھ میرا نام ہے. میں بائی پروفیشن ایک ٹریڈ یونینسٹ ہوں. کسی بھی ادبی فورم پہ اہل دانش کے سامنے کچھ پڑھنے سنانے کی پہلی مرتبہ جسارت کر رہا ہوں, تو کسی بھی کمی کو کوتاہی کی صورت میں پیشگی معذرت ہوں. اجازت میں خوابوں کی راکھ توت کے گنے درخت کے نیچے دل مراد اپنے عمر بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن تھا. دوپہر کی دھوپ نرم پڑنے لگی تھی اور بچوں کی کہکہوں بھری آوازیں فضا میں بکھر رہی تھی. اچانک کچی سڑک پر دھول کا ایک بڑا بادل اٹھا. پرانے زمانے کی گول باڑی والی ایک لاری مسلسل آرن بجاتی ہوئی ان کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی. گھر کے اندر دل مراد کی ماں گلناز چولہے کے سامنے بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. گیلی لکڑیوں کے دھوئیں سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. وہ دامن سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ماضی میں کھو گئی. وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی, ناز و نحم میں پلی بڑی, شہد کی آسودہ زندگی کی عادی. اسے کبھی چولہا جلانے یا لکڑیاں سلگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی, مگر اب زندگی نے اسے ایک دور افتادہ بستی کے ایک چھوٹے سے گھر میں لا کھڑا کیا تھا, جہاں دعا, تندرستی اور روزمرہ کی مشقت اس کا مقدر بن چکی تھی. اسی سوچ میں گم تھی کہ لاری کے آرن اور بچوں کی چیخ و پکار نے اسے چونکا دیا. آخری روٹی توے سے اتار کر اس نے دل مراد کو آواز دی اور جلدی سے باہر نکلی. درخت کے سائے تلے لاری آ کر رک چکی تھی اور بچے خوشی سے اس پر چڑھ رہے تھے. دل مراد ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ گھما رہا تھا اور بار بار آرن بجا رہا تھا. ساتھ پڑوس کی چند عورتیں دروازوں کی جھروکھوں سے سوالیہ انداز میں جاگ رہی تھیں. تبھی گلناز کی نظر مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے گاڑی سے اترتے مہردل پر پڑی, جو ایک دلفریب مسکراہٹ سے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہا تھا. اب ہمارے دکھوں کے دن ختم ہونے والے ہیں گلناز, مہردل نے فخر سے کہا. یہ لاری میں نے سیٹ سے قسطوں پر لی ہے, اب دوسروں کی ڈرائیوری نہیں, اپنی گاڑی چلاؤ. گلناز کی آنکھوں میں بے اختیار خوشی کے آنسو مڑائے. اس کا چہرہ یوں روشن ہوا جیسے برسوں کی محرومیوں پر امید کی کرن ٹوٹ پڑی ہو. غربت خواری نے اس کی آنکھوں کے گرد جو سیال کے ثبت کر دیے تھے وہ گویا دھل گئے ہوں. وقت سے پہلے ماتھے پر آنے والی شکنیں بھی دھندلی پڑ گئی ہوں. دوڑتی گھر کے اندر جاتے دل مراد اور مہردل گلناز کو دیکھ کر ہنس پڑے. گلناز سرائی سے وٹوں میں پانی بھر کر واپس باہر آئی. اپنی چاندی کی انگوٹھی اس میں ڈبوئی اور بطور تبرک لاری پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی. دل مراد نے شاید پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر ایسی بے ساختہ خوشی دیکھی تھی. وہ حیرت سے کبھی اپنے باپ کو دیکھتا, کبھی نئی لاری کو جو ان کے خوابوں کی تعبیر بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی. اس کی معصوم آنکھوں میں روشن مستقبل کے انگنت خواب ستاروں کی طرح چمک رہے تھے. ایک گلاس پانی ہمیں بھی دو, مہردل گلامند انداز میں بول اٹھا. گلناز نے سرائی سے پانی کا گلاس بھر کر مہردل کو دیا اور مسکراتے ہوئے بولی, اب ہمارا دل مراد شہر کے پتلون والا اسکول میں پڑھے گا. گلناز کی آواز میں خوشی, فخر اور امید ایک ساتھ جھلک رہے تھے, جیسے وہ اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کو اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتا دیکھ رہی ہو. ابا میں بھی, ننھی نسرین نے نیو آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. اس کی آواز میں معصوم خواہش کی ایسی مٹاس تھی کہ مہردل کا دل بھر آیا. ہاں میری شہزادی, تم بھی. مہردل نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا. تم بھی اسکول جاؤ گی, پڑھو گی, لکھو گی, اپنے خوابوں کو سچ کرو گی. نسرین کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی. وہ باپ کے سینے سے لپٹ گئی جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت مل گئی. گلناز یہ منظر دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں پھر نمی اتر آئی, مگر یہ آنسو محرومی کی نہیں, امید اور خوشی کے تھے. اسے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے کچے گھر کے دروازے پر پہلی بار بہتر دنوں نے دستک دی ہو. اس دن پورے محلے میں سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی. کچھ دل سے خوش تھے اور چند رشتہ داروں کے چہروں پر جیلسی کے آثار صاف جھلک رہے تھے. بہت سی عورتیں گلناز کے گھر جمع ہو گئیں. کوئی سونے کی چوڑیوں کا مشورہ دے رہی تھی تو کوئی نسرین کے جہیز کے لیے کنگن بنوانے کا. اس خاندان کی زندگی اپنے ڈگر پر چل پڑی تھی. دل مراد اور نسرین کا شہر کے اچھے اسکول میں داخلہ ہو گیا. شہر کا ماحول بچوں کی لنجان تھا. وہ اس نئی دنیا کی رونقوں سے بہت ہی خوش تھے.
میرے دل کی محنت رنگ لا رہی تھی، گھر میں خوشحالی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ گلناز نے کمرے سے پلاسٹک کی دری ہٹا کر ایک خوبصورت قالین بچھا دی، مہمانوں کے لیے کانچ کے برتن خرید لیے اور اپنی بھائی کی شادی کے لیے بلوچی دوست بھی تیار کروا لیا تھا۔ کئی اور خواب تھے جن کو پورا کرنے کے آثار جگمگا رہے تھے۔ گلناز کے آنگن میں اترتی بار دیکھ کر پڑوسنیں حسد سے انگلیاں چباتی اور اپنی شوہروں کے نام کا رونا روتی، مگر ہائے رے مقدر، اس ہستی کھیلتی بے فکر زندگی کو شاید کسی انجانی نظر بد نے ڈس لیا۔ اس شام میں دل غیر معمولی خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کی چہرے کی اداسی دیکھ کر گلناز کا دل دھڑک اٹھا۔ الگاڑی گلناز نے پیدل آتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا۔ میرے دل نے گہرا سانس لیا۔ کسٹم والوں نے پکڑ لی ہے، لیکن میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جلد چھڑوا دیں گے۔ اس کاروبار میں گاڑیوں کی پکڑ دکڑ معمول کی بات ہے۔ گلناز نے سکھ کا سانس لیا، مگر محض دل کے جان میں ایک انجانا خوف گھر کر چکا تھا جو وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز میر صاحب کو فون کرتا، کسٹم میں جان پہچان والوں سے پوچھتا، لیویز والے اپنے بانجے کو معاملہ بنانے کا بولتا، مگر ہر بار صرف تسلی ہی ملتی۔ اس دن وہ اپنے دوست کے ساتھ تیل لانے گیا ہوا تھا۔ آج اس کا دل صبح سے ہی بجھا سا تھا۔ کبھی گاڑی کا ٹیپ بند کرتا، کبھی سونے کی کوشش کرتا تو کبھی زیر لب کچھ بڑبڑانے لگتا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک ہوٹل پر کھانے کے لیے رکے۔ اسی دوران اس کی موبائل فون کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ انجان نمبر دیکھ کر میرے دل نے نظر انداز کیا۔ اٹھا لو، کیا پتا کوئی ضروری کام ہو۔ دوست کے اصرار پر فون اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، نہ بابا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اونٹوں کو چوبتا نوالا آنکھ میں ہی رہ گیا۔ خیر تو ہے؟ دوست نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے دل کی جیسے سانسیں رک گئی ہوں۔ زمین پر نظریں گاڑے بمشکل اتنا کہہ سکا، لگ پاس کسٹم ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی۔ ادھر گھر میں دل مراد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک مغرب کی سمت آسمان کو چھوتے سیاہ دھوئیں کے بادل نمودار ہوئے۔ شاید کوئی آئل ٹینکر جل گیا ہے، ایک لڑکے نے کہا۔ اسی دوران ایک موٹر سائیکل سوار تیزی سے گزرا، بچوں کی حیرانی دیکھ کر بلند آواز میں بولا، چلتن کے پاس کسٹم میں آگ لگ گئی ہے۔ دل مراد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ اماں، جہاں ابا کی گاڑی بند ہے اس جگہ پر آگ لگ گئی ہے۔ گلناز کی آنکھ سے آنڈی کا چمچہ گر گیا۔ اگر دل مراد اسے سہارا نہ دیتا تو وہ جلتے چولہے پر گر پڑتی۔ فوراً دل مراد کو پیسے دے کر دکان سے خیرات کے لیے ٹافیاں منگوا کر بچوں میں تقسیم کروائی اور ابا کی زیارت کرتے ہوئے تر آنکھوں سے خیر کی دعائیں مانگنے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میرے دل نے تسلی قلب کے لیے اور لوگوں سے بھی پوچھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ خبر جھوٹی نکلے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ ساری رات سفر کرتا رہا۔ امید اور خوف اس کے دل میں برسر پیکار تھے۔ رات کے وہ جائے وقوع پر پہنچا تو ہر طرف آگ، دھواں اور چیخ و پکار فائر برگیڈ کے سائرن کی آوازیں تھیں۔ سماج کے کچھ بیس لوگ آگ کے بیچ سے مال لوٹ رہے تھے۔ کوئی ٹائر اٹھا رہا تھا، کوئی چاول کی بوریاں اور کوئی تارکول کے ڈرم پاس کھڑے چمچیوں میں انتہائی بے حسی سے ڈالا۔ میرا دل دیوانوار کبھی ہجوم کی طرف دوڑتا، کبھی اپنی گاڑی کی تلاش میں جانب آتش ادھر ادھر بھٹکتا۔ ساری رات جاگتے جاگتے گلناز کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ گھر کی صحن میں پہلی خاموشی اس کے دل کو شور کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے کسی نئی آفت کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتی اس نے دل مراد کو تیار کیا۔ اس کے کپڑے جاگتے ہوئے بار بار اس کے بالوں میں آگ پھیرتی اور لرزتی آواز میں نصیحتیں کرتی جاتی، بیٹا اپنے ابا کا ہاتھ مت چھوڑنا، جہاں ہوں انہیں گھر لے آؤ۔ دل مراد نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کی معصوم آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ گلناز نے اپنے ایک قریبی رشتے دار سے منت بھرے لہجے میں کہا، یا اللہ کے واسطے میرے محدل کو ڈھونڈ کر لے آئیے۔ رات بھر ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ رشتے دار نے اسے تسلی دی اور دل مراد کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر تیزی سے لکپاس کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے بھر دل مراد کی نظریں دور افق پر جمی رہیں۔
جہاں آسمان اب بھی سیاہ دھوئیں کی دبیز تہوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ راستے میں ملنے والے ہر شخص کے چہرے پر پریشانی اور بے یقینی کے آثار نمایاں تھے۔ کوئی اپنے جلے ہوئے مال کا ذکر کر رہا تھا، کوئی لاپتہ گاڑیوں کی خبر پوچھ رہا تھا، کوئی رات بھر کے ہولناک مناظر سنا رہا تھا۔ دلمراد خاموش تھا، اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر ابھر رہا تھا کہ کچھ عرصے قبل اس کے ابا نے خوشی خوشی اسے لاری کی اسٹرنگ پہ بٹھایا تھا۔ آج وہ اسی راستے پر اپنے باپ کو ڈھونڈنے جا رہا تھا، مگر اس بار اس کے دل میں خوشی نہیں، ایک انجان خوف نے ڈیرا ڈالا تھا۔ دلمراد نے دور سے اپنے باپ کو دیکھ کر چلتے موٹر سائیکل سے کودا، دوڑ کر اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مٹی، دھوئیں اور گھر سے ہٹا ہوا ایک زندہ لاش کی مانند کھڑا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر بغیر کچھ کہے بولے ڈگمگاتا ہوا اپنے خوابوں کی راہ کو چتا کی جانب روانہ ہوا۔ باپ بیٹا جل چکی گاڑی کے پاس پہنچے۔ ہمدردی، بھائی چارہ، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے درس پڑھنے سننے والے دلمراد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے چند لوگوں کو جلے ہوئے ڈھانچے کو ہتھوڑوں اور چینیوں سے توڑتے دیکھا۔ اسے وہ انسان نہیں گدھ لگ رہے تھے جو ان کی گاڑی کے بچے لوہے کے پرزوں کو ایسے توڑ رہے تھے جیسے گدھ کسی مردار کو نوچتی۔ ان میں کئی چہرے شناسا تھے۔ ہتھوڑی کی ضرب میرے دل کو اپنی سینے پر لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے دیکھتا جا رہا تھا۔ میرے دل کی نظر راہ میں پڑے اپنی لاری کی اسٹیئرنگ پر پڑی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ چند روز قبل اسی اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے دلمراد خوشی سے آرنگ بجا رہا تھا۔ اس نے جھلسے ہوئے اسٹیئرنگ کو سینے سے لگا لیا، مگر اس بار نہ اس کی آنکھ سے آنسو بہے، نہ لبوں سے کوئی آہ نکلی۔ وہ بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتا رہا جہاں سیاہ دھواں اب بھی ان کے خوابوں کی راہ اڑا رہا تھا۔ ابا گھر چلیں؟ دلمراد نے روتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے دل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس اس لوہے کے گول دائرے کو آہستہ آہستہ گھماتا رہا جیسے ابھی تفتان روڈ کی سنسان سڑکوں پر اپنی لاری چلا رہا۔ وہ زندہ تو تھا مگر اس کا شعور شاید اسی راہ کی ڈیر میں کہیں جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا جیسے اس کے اندر بولنے والی ہر صدا آگ کی شعلوں نے نگل لی۔ چہا سوئے کی سوال فضا میں مولک تھا، ایک ایسا سوال جو ہر دل میں سلگ رہا تھا۔ ان سینکڑوں خاندانوں کے خوابوں کا قاتل آخر کون؟ کیا وہ بے رحمان جس نے پل بھر میں برسوں کی محنت اور امیدوں کو نگل لیا، یا لوٹ مار میں مصروف و بے ہجوم جو جلتے خوابوں کی راہ پر اپنے مفادات کی عمارت کھڑی کرنے میں مگن ہے، یا پھر وہ اختیاردار جن کی غفلت، بے حسی اور مفاد پرستی نے غریبوں کی عمر بھر کی کمائی کو چند لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا؟ یہ سوال ہوا میں تیر رہا تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا، کہیں نہ تھا، صرف دھواں تھا، راکھ تھی اور ان خوابوں کی خاموش چیخیں جو ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی۔ میرا دل اپنے خوابوں کے جنازے پر کھڑا ایک ایسا زندہ لاش بن چکا تھا جسے نہ دفنایا جا سکتا تھا نہ جلایا۔ آسمان خاموش تھا، سماج بیش تھا۔ صبح کی کرنیں نمودار ہوتی چلتن کی سنگلاخ پہاڑوں پر سرخی بکھرنے لگی۔ سورج کی سنہری روشنی جب شیطانوں سے ٹکرائی تو وہ سرخ انگاروں کی مانند دہکنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چلتن کا خاموش پہاڑ سماج کی بیسی، ظلم اور راگ میں بدلتے خوابوں پر شدید غصے میں گویا فطرت خود اس المیے پر نور کنا ہو۔ سرخ چٹانیں ان سینکڑوں خاندانوں کے جلتے ہوئے ارمانوں کی گواہی دے رہی تھی۔